بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہو چکی ہے، البتہ یہ پریلیمنری سٹیج کے اوپر ہے۔ آیا یہ خوشائن خبر ہے یا ہمیں اس پہ تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے مختلف خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے ماہر معاشیات کی طرف سے اور ماہر سیاسیات کی طرف سے۔ اس پہ میں بات کروں گا، مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس پہ کیا خبر دے رہے ہیں، اور مختلف جو ہمارے ماہر معاشیات ہیں وہ اس پہ کیا بات کر رہے ہیں، اور آخر میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پاکستان کا سب سے پہلے جو اہم مسئلہ ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا تھا، اور پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ آپ کو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی حکومت تنقید کی زد میں رہی پاکستان کے میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں، لہٰذا پرائم منسٹر نے اپنی ذاتی ایفرٹس ڈالیں اور کئی دفعہ انہوں نے ملاقاتیں کیں، آن لائن بات چیت چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ پیرس گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹینا جارجویا کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر اسٹاف لیول پہ بھی مذاکرات چلتے رہے، اور آخرکار پاکستان نے تسلیم کیا کہ وہ اپنے بجٹ کو ریوائز کرے گا، اور فسکل ریفارمز کا انہوں نے وعدہ کیا، جس کے بعد آئی ایم ایف اللہ اللہ کر کے مانا کہ $3 بلین کا جو پیکیج ہے وہ آپ کو دے گا۔ البتہ یہ جو پیکیج انہوں نے دیا ہے یا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اسٹاف لیول پہ ہے، اس کو جو آئی ایم ایف کا جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اس کی اپروول درکار ہوگی، اس کی منظوری درکار ہوگی، جو کہ مڈ جولائی میں ہوگا، اور آئی ایم ایف نے اپنی ویب سائٹ پہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹاف لیول کی جو بات ہے یا جو رپورٹ ہے وہی حتمی خیالات ہیں مینجمنٹ بورڈ کا، البتہ مڈ جولائی میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف دیا ہے، اگر آپ اسے سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسٹریٹ فاسٹ پالیسی امپلیمنٹیشن از کی فار پاکستان ٹو اوور کم اٹس کرنٹ چیلنجز انکلوڈنگ تھرو گریٹر فسکل ڈسپلن، a market determined exchange rate to absorb external pressures, particularly in the energy sector, to promote climate resilience and to help improve the business climate۔ یہ انہوں نے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ساتھ میں پرسکرپشن بھی دی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کی جو کنڈیشن ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا جو انہوں نے ایکسٹرنل پریشر کی بات کی ہے، اور ایکسٹرنل پریشر کے اندر جو فلڈ آیا 2022 میں اس کو سب سے پہلے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا، کہ جس کے اندر تقریباً 22 ملین لوگ 2 ملین لوگ بے گھر رہے، اور پھر اس کے علاوہ تقریباً 2000 لوگوں کی اموات ہوئی، اور 1 لاکھ مویشی جو ہیں وہ ان کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرا انہوں نے ریزن قرار دیا ہے جو یوکرین کے اندر وار جاری ہے، جس سے دنیا کے اندر ایک انفلیشن آیا، پرائزز کے اندر ہائیک آئی ہے ایسنشل کموڈیٹی کے اندر، تو پاکستان کے اندر بھی اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے۔ پاکستان کی دال ہو، چینی ہو، آٹا ہو یا گھی ہو، اس کی پرائسز میں آپ کو ایک ہائیک نظر آتی ہے، یعنی 45 روپے کلو آٹے سے تقریباً 175 کے جی وہ چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا جو اہم امپورٹنٹ ریزن وہ بتاتے ہیں پاکستان کی مس مینجمنٹ، فائنینشیل مس مینجمنٹ یا مس اسٹیپس آپ یا پالیسی مس اسٹیپس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان جس کا ذمہ دار ہے، جس میں فائنینشیل مارکیٹ کے کاموں کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، جس سے آپ کی گروتھ رکی، آپ کا انفلیشن بڑھا، اور اسپیشلی جو لیکویڈیٹی کرائسس پیدا ہوا انرجی سیکٹر کے اندر، اور سرکولر ڈیٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ حکومت کا دعویٰ اس حوالے سے یہ تھا کہ بجٹ جو انہوں نے 2024 دیا اس کے اندر پہلے ہی اعادہ کیا ہوا ہے کہ وہ 0.4% جو جی ڈی پی گروتھ ہے اسے وہ آگے لے کے جائیں گے، لیکن آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو چند اسٹیپس بہت جلد اور ضروری لینے ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں وہ ٹیکس دے سکتے ہیں، ان کو آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بسپ کے ذریعے سے آپ اس کی مدد کریں تاکہ پاورٹی کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ گورنمنٹ کو ریزسٹ کرنا ہوگا ان بجٹری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں اس حوالے سے۔ اگر سی این این کو آپ دیکھیں تو سی این این حوالے سے کہتا ہے کہ پاکستان ہیز ریچ دا پریلیمنری ڈیل ود دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ورتھ اباؤٹ $3 بلین دیٹ could help stabilize its failing economy
and lift the South Asian nation out of a crisis that has pushed millions to the brink. اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا نیشنل میڈیا اور پڑوس میں جو ریجنل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کو ایک ہائپ نظر آتی ہے پاکستان کے اکنامک کرائسس کے حوالے سے. ہمارا کیا اکنامک کرائسس صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے سے ہی حل ہوگا یا اس کو ری اسٹرکچر پوری اکانومی کو کرنے سے حل ہوگا, بارٹر ٹریڈ کرنے سے حل ہوگا, ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسی کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے بھی اس جو پرابلم ہے, جو میمتھ پرابلم ہے, اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو ڈیل ہے یہ کم از کم فریم ورک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو کیسے لے چلیں گے, اسپیشلی جو آپ نے پلیجز لیے ہیں $9 بلین کے ملٹی لیٹرل فورم سے اور بائی لیٹرل فورمز کے اوپر, اس میں یہ معاون ثابت ہوگا. پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے, سی این این نے بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ہماری اس وقت کی حکومت غالباً اس کو تسلیم نہیں کرے گی, لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو عمران خان کو حکومت سے نکالنے کی وجہ سے, پھر اس کو گرفتار کرنے کی وجہ سے, جو پروٹیسٹ ہوئے اس کی وجہ سے, جو سیاسی استحکام متزلزل ہوا اس کی وجہ سے بھی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. لہٰذا اگر اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو سیاسی استحکام اس حوالے سے بالکل ضروری ہے. آپ ٹیمپریریلی گرفتاریاں کر کے اس سیاسی جو استحکام متزلزل ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بلوم برگ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان ونس انیشل نوڈ آف $3 بلین آئی ایم ایف بیل آؤٹ ڈیل. ڈان کی جو خبر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے اور انہوں نے حکومتی نمائندوں اور اکنامک ایکسپرٹ سے ویوز اس کے بارے میں لکھا ہے, تو ایک کمپریہنسو اسٹوری آپ کو نظر آتی ہے. اور ڈان نیوز نے جو کوٹ کیا ہے خواجہ آصف کو, ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے صرف ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی معاشی بیماری سے جان چھڑائیں. البتہ مکمل علاج کو ہمیں خود کرنا پڑے گا. حقیقت ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا. حکومت کے جو عللے تللے ہیں اور بیوروکریسی کے جو عللے تللے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. سیاسی عدم استحکام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ ہمیں سائن کرنا ہوگا جس میں ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمارے سیاسی اختلاف جو بھی رہیں لیکن اکانومی کے حوالے سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. ظفر مسعود صاحب جو کہ بینک آف پنجاب کے سی ای او ہیں, ان کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے اس نے بڑا کلک کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی اس ڈیل میں یہ اہم ہوگا کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کس طرح سے ڈسپرسڈ ہوں گے اور کیا شرائط لاگو کی جائیں گی مستقبل میں اگلی قسطوں کو جاری کرنے کے حوالے سے. اس میں پاکستان کا فائدہ یہ ہوگا یا مفاد یہ ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف سے اگلی ڈیل تک جو اپنی جان چھڑائے, یعنی اگلی ڈیل تو آپ کو کسی بھی صورت میں لینی پڑے گی جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے. اب میں اپنے تجزیے کے اوپر آ جاتا ہوں. پہلے تو یہ شارٹ ٹرم کور آپ کو نظر آتا ہے ای ایم ایف کے حوالے سے, اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ معاون ثابت ہوگا جو آپ نے پلیجز لیے میں وہ حاصل کرنے میں اور اپنی نئی پالیسی بنانے میں. لیکن نئی حکومت جو الیکشنز کے بعد وجود میں آئے گی نومبر دس ایئر, اس کو پھر آئی ایم ایف کی طرف جانا ہوگا لون کو پے کرنے کے حوالے سے. دوسری اہم بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طرح میں نے کہا ٹیمپرری فائنینشیل سپورٹ ہے. ہمارے اگر ارادے یہ ہیں کہ ہم اسی طرح سے اپنی اکانومی کو چلائیں گے اور جو ہمارا بجٹری خسارہ ہے اس کو باہر سے لون لے کر ہم پورا کرتے جائیں گے, تو پھر اس صورت میں کم از کم آپ اپنی جو ریلیشن شپ ہے جو آپ کو لون دیتے ہیں ان ممالک کے ساتھ اور وہ ادارے یا ملٹی لیٹرل فورم جو آپ کو لون دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ کم از کم آپ کے تعلقات کو ری اسٹرکچر کرنا ہوگا, بہتر کرنا ہوگا. آپ کو ان کو ریڈیکیول نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ چند مہینوں میں اپنے میڈیا کو دیکھیں تو آپ اپنے میڈیا کو بھرپور تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر اور ان اداروں کے اوپر. یا تو ان سے آپ جان چھڑائیں یا پھر آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, اور جان آپ اسی صورت میں چھڑا سکتے ہیں جب آپ ری اسٹرکچرنگ کریں گے, اپنے اندر بہتر ریفارمز لے کر آئیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر قرض سے آپ نے بچنا ہے, آئی ایم ایف سے آپ نے بچنا ہے, تو پھر آپ کو ایک ایگریسو ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ایک ریولوشنری ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. آپ کو کمپریہنسو ریفارمز کی ضرورت ہے, اور آپ کو جو امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے یہ
ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بنانی ہوگی، اور ایگرو بیسڈ جو آپ کی اکانومی ہے اس کو آپ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو آپ کو لیس کرنا ہوگا، اور جس طرح کہ آپ بس میں $450 بلین رکھے ہیں، یہ رقم اگر آپ اسمال انڈسٹری لگانے میں اور کاٹیج انڈسٹری لگانے میں لگائیں تو یہ بہت مفید ثابت ہوگا، اس سے اکانومی بھی بڑھے گی، امپلائمنٹ بھی ملے گی، اور غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو اس طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ رورل ایریاز کے اندر بہت اسکل